ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ قرآن نے جو کہا کہ انسان خسارے میں، یہ خسارہ ہے کیا؟ تو میں ایک دن سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہ ایک آدمی پتھر کی سل کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ اس کی آواز کیا تھی؟ او گزرنے والوں، میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھل رہا ہے، تو مجھ سے برف خرید لو تاکہ میں خسارے سے بچ جاؤں۔ چونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کوئی اور چیز بیچتے ہیں، آپ کپڑا بیچتے ہیں، آپ پیٹرول بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کل پڑا 2 روپے مہنگا ہو جائے تو آپ کو فائدہ ہو جائے، لیکن آج اگر برف نہیں بکی تو کل برف مہنگی بھی ہو گئی، تو کل برف ہی نہیں ہوگی تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ تو وہ برف رکھ کے پھٹے پہ یا پتھر کی سل پہ بیچ رہا تھا اور ساتھ کہہ رہا تھا لوگوں میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے، جلدی جلدی مجھ سے برف خرید لو۔ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے، تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے، اور اگر تو اب برف کے بدلے میں کوئی درہم کوئی دینار لے لیتا ہے تو تجھے فائدہ ہو جائے گا، اور میں بھی سانسوں کے بدلے میں درود پڑھ لیتا ہوں، کوئی سجدہ کر لیتا ہوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہوں، کسی مصیبت زدہ کے کام آ جاتا ہوں تو میری بھی سانسیں کام آ گئی، ورنہ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ تو یہ تیزی کے ساتھ کٹنے والا وقت ہے جو خسارے کا شکار ہو رہا ہے، لیکن ہم اس خسارے سے اپنی زندگی کو بچا کیسے سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج قرآن میں خود ہی بتا دیا، کہا بے شک انسان خسارے میں ہے، اس کی زندگی ٹوٹ رہی ہے، وہ سانس سانس کر کے اپنے آپ کو توڑ رہا ہے، لیکن اگر وہ خسارے سے بچنا چاہتا ہے تو کہا محمد عربی کے دامن کو پکڑ لو، تم خسارے سے بچ جاؤ۔